السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المغازی میں 16واں باب شروع ہو چکا ہے، جس کا عنوان تھا باب قتل ابی رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق ویقال السلام ابن ابی الحقیق، یعنی ابو رافع کے قتل کا باب، جن کا نام عبداللہ بن ابو الحقیق ہے اور انہیں سلام بن ابو الحقیق کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب قرآن کریم کی آیت اتری کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کو کسی حد تک سکون و راحت ملی، لیکن کئی طرف سے پریشانی تھی۔ ایک تو خود مدینہ میں منافقین تھے جن کی حیثیت آستین کے سانپ کی تھی، اور بڑے بڑے یہودی تھے جو قلعہ میں رہتے تھے، یہ منافقین کو ابھارتے تھے، کفار و مشرکین کو ابھارتے تھے۔ تو ان لوگوں کی سرگرمیاں بڑی خطرناک رہتی تھیں اسلام و مسلمانوں کے لیے۔ تو غزوہ احد کے بعد دیکھیے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا۔ ان تمام غزوات کے محرکات میں بڑا اہم محرک تھا منافقین کا کردار، یہودیوں کا کردار، جنہوں نے کفار و مشرکین کو ابھارا تھا۔ اسی لیے حالانکہ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے، اور معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب ان لوگوں نے بدعہدی کی تو اس بدعہدی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اقدامات کیے۔ ایک اقدام یہ بھی کیا کہ آپ نے بڑے بڑے ائمہ کفر کو قتل کروا دیا۔ تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں اپنے معاہدے کے بعد اور تمہارے دین میں لعن طعن کریں تو اے ایمان لانے والو، تم ائمہ کفر سے قتال کرو، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ باز آ جائیں اپنے گناہ سے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو اسی پس منظر میں کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ہوا ہے، اور ابو رافع کے قتل کا واقعہ جو پیش آیا ہے رمضان سن 6 ہجری یا ذوالحجہ سن 5 ہجری یا سن 4 ہجری یا رجب سن 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اس کا پس منظر، اس کی تفصیلات ذکر کر چکا ہوں جمعرات کے سبق میں، اور میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے گروپ کو 5 افراد پر مشتمل آپ نے تیار کیا، اور وہ لوگ گئے تھے، انہوں نے قتل کر دیا تھا اس کو، ابو رافع کو۔ تو ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا تھا کہ ابو رافع کے قتل کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، دیکھیے، سنیے، لطف لیجیے۔ قال امیر المومنین البخاری رحمہ اللہ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رافع الیہودی رجالا من الانصار فامر علیہم عبد اللہ بن عتیق وکان ابو رافع یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ وکان فی حصن له بارض الحجاز
فلما دنو منہ وقت غربت الشمس، یہ ذکر کیا گیا اس میں کہ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف انصار کے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ انصار کے دو گروپ تھے، اوس اور خزرج۔ تو قبیلے اوس کے لوگوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، تو جو انصار کا گروپ خزرج کا تھا، تو خزرج کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم کو بھی کسی بڑے کافر کو قتل کرنے کی سعادت ملے تو اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے انصار کو 5 افراد پر مشتمل گروپ بھیجا، اور آپ نے امیر بنایا عبداللہ بن عتیق کو۔ میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عتیق کے ساتھ عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، تین ہی ہو گئے۔ ایک ان دونوں کے ان کے حلیف ایک اور انصار کے آدمی تھے۔ 5 آدمیوں کا آپ نے بھیجا تھا۔ اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، آپ کے خلاف مدد کرتا تھا، اور وہ اپنے قلعہ میں رہتا تھا سرزمین حجاز میں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما دنو منہ وقد غربت الشمس وراء الناس بأسرهم فقال عبداللہ لاصحابہ اجلسوا مکانکم فإنی منطلق ومتلطف للبواب لعلی ادخل۔ اب ایک مشکل مسئلہ یہ تھا کہ قلعہ کا گیٹ مین ہوتا تھا، چوکیدار ہوتا تھا، جو گیٹ بند کر لیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عتیق کی جرأت دیکھیے کہ یہ کس حکمت عملی سے قلعہ میں گئے، اس کی خوابگاہ تک پہنچے، قتل کر دیا۔ جب وہ لوگ ابو رافع کے قلعے کے قریب ہوئے، سورج ڈوب چکا تھا، اور لوگ اپنے جانوروں کو واپس لے آئے، جو چر رہے تھے۔ راہب سرح کہتے ہیں المواشی التی ترہا، لوگ واپس لے آئے اپنے جانوروں کو جو چر رہے تھے میدان میں۔ تو عبداللہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں اور چوکیدار سے کچھ نرمی سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ میں قلعہ میں داخل ہو سکوں۔ تلطف کے معنی ہوتے ہیں کچھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ فاقبل حتى دنا من الباب ثم اتقنا بثوبه كانوا يقضي حاجة وقد دخل الناس فاتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان تیز ہوتی ہے اور اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عتیق نے ایسے ہی کیا، جو گیٹ مین تھا اس سے مانوس ہو گئے کہ بھئی میرا فلاں نام ہے اور میں اسے آیا ہوں، لالی ندخل۔ تو فاقبل حتى دنا گئے اور گیٹ کے قریب ہو گئے۔ اب گیٹ کے قریب اس نے اصل میں اعلان کیا لوگوں سے کہ بھئی آ جاؤ جن کو اندر جانا ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا منہ پہ ڈال لیا اور ایک طرف بیٹھ گئے جیسے کہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہو، ضرورت پوری کر رہے ہو، اور لوگ داخل ہو چکے تھے۔ تو گیٹ مین نے آواز لگایا، عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اگر تم قلعہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میں گیٹ بند کرنے والا ہوں۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا، فَكَمَنْتُ، قلعے میں داخل ہو کر کے، کامانا یکمن کمونن، میں چھپ گیا قلعہ میں ایک جگہ۔ جب سب داخل ہو گئے تو اس لیے چھپ گئے تھے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ گیٹ مین یا چوکیدار چابیاں کہاں رکھتا ہے، تاکہ رات میں ابو رافع کو قتل کر کے اور دروازے کو کھول کر کے بھاگنا یا نکلنا آسان رہے۔ تو جب لوگ داخل ہو گئے تو اغلق الباب، گیٹ مین نے دروازہ بند کر لیا۔ ثم علق الاغالیق، یہ اغالیق واحد غلق، اس کا مطلب یہ ہے
ما یغلق بہ الباب، جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے. یہاں مراد چابی ہے. اور وتدن کے معنی ہوتے ہیں الوتد یا الود. الوتد الود مترادفان، دونوں مترادف ہیں. تو اس نے چابیاں لٹکا دی کھوٹی پر. تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں قال فقمت الى الاقالید فاخذتها ففتحت الباب. تو میں کھڑا ہوا، چابیوں کی طرف بڑھا، میں نے چابیوں کو لے لیا اور میں نے گیٹ کھول دیا، تاکہ رات میں جب ابو رافع کو میں قتل کروں تو اندھیرے میں چابی تلاش کرنا اور گیٹ کھولنے کا مسئلہ یہ پریشان کن نہ ہو جائے. وکان ابو رافع یصبر عنده وکان فی علالی لہو. تو یہ صبر معنی ہوتے ہیں قصہ گوئی کرنا. ابو رافع کے پاس قصہ گوئی ہو رہی تھی. اصل میں ان لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا، قصہ سنانے والے، ناچنے والی عورتیں مغنیاں رہتی تھیں، شراب پیتے تھے. تو ابو رافع ان کے پاس قصہ گوئی ہو رہی تھی اور وہ اپنے ایک بالا خانے میں رہتا تھا. یہ علالی الغرفہ جمع علیہ، وہ اپنے ایک بالا خانے میں رہتا تھا. فلما ذهب عنه اهل ثمره سعدت الیہ فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علی من داخلی. فلما ذهب عنه اهل ثمره، جب یہ اقالید بھی اقلید کی جمع ہے، اس کے معنی چابی. تو جب قصہ گو چلے گئے تو میں چڑھا اس کے بالا خانے کی طرف. فجعلت کلما فتحت بابا، میں جو بھی دروازہ کھولتا تھا، اغلقت علی من داخلی، میں اس کو اپنے اوپر بند کر لیتا تھا اندر سے، تاکہ اگر اتفاق سے شور ہو جائے تو پھر میں اندھیرے میں چھپ جاؤں گا، لوگ باہر سے آ نہیں سکیں گے. تو میں نے کہا کہ قلت ان القوم نظروا بی لم یخلصوا الی حتی اقتلہ، اگر لوگ مجھے دیکھ لیں گے، جان جائیں گے تو میرے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس لیے اندر سے بند کر دیا. فانتہیت الیہ فاذا ہوا فی بیت مظلم وسط عیالی، تو میں اس کے پاس پہنچ گیا تو ایک اندھیرے گھر میں تھا، اپنے اہل ویال کے بیچ میں. لا ادری این ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، گھر میں کس جگہ ہے. فقلت یا ابا رافع قال من ھذا، تو کہتے میں نے آواز دی اے ابو رافع. اب اس نے کہا کہ آواز اس لیے دی تاکہ ابو رافع بولے گا، اور جہاں آواز اس کی جس طرف سے آئے گی وہیں میں خنجر ماروں گا، نیزہ ماروں گا. قال من ھذا، یہ کون ہے؟ فاویت نحو الصوت فاضربه ضربۃ بالسیف وانا دہش فما اغنیت شیئا، میں بڑھا آواز کی طرف اور اس کے بعد میں مارنے لگا اس کو تلوار سے. میں گھبرایا ہوا تھا، مطلب یہ وار خالی گیا، میں نے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا. وہ صاحا، اور وہ چیخنے لگا، یعنی ابو رافع چیخنے لگا. فخرجت من البیت، کہتے ہیں کہ میں اپنے اس کے کمرے سے نکل آیا اور تھوڑی دیر تک ٹھہرا رہا. میں چیخا وہ، اس کے بعد کیونکہ حملہ معمولی ہوا تھا، چپ. ثم دخلت الیہ، پھر اس کے بعد گیا. میں نے کہا کہ ما ھذا الصوت یا ابا رافع، ابو رافع آواز کیا ہوئی تھی؟ یعنی تو ابو رافع نے سمجھا کہ میرا کوئی ہمدرد اندر ہے، وہ آ کر کے پہنچ گیا ہے. ابو رافع آواز کیسے آئی تھی؟ کہا کہ ارے لیمک الویل، تمہاری ماں کے لیے تباہی ہو. ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف، ایک شخص نے گھر میں مجھے تھوڑی دیر پہلے تلوار سے مارا ہے. یہ بات کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ اس کی آواز سننے میں آئے. قال فاضربه ضربۃ، تو میں مارنے لگا اس کو تلوار سے، اس طرح مارنا کہ انختہ، کہ میں نے اس کو زمین پر گرا دیا. لیکن ولم اقتلہ، اب بھی میں اس کو قتل نہیں کر سکا. تو سو وضاحت، کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا اس کو قتل کر دوں.
وذات ضبیب السیف فی بطنی حتی اخذ فی ظہری، ضبیب کے معنی دھار، نوک، ضبیب السیف تلوار کی نوک، تلوار کی دھار، تو میں نے تلوار کی دھار کو رکھا اس کے پیٹ میں یہاں تک کہ وہ پیٹھ تک پہنچ گیا۔ فعرفت انی قتلتہ، میں نے جانا کہ اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اندر سے دروازہ ہم نے بند کر دیا تھا، تو میں دروازوں کو کھولنے لگا، ایک ایک دروازہ، یہاں تک کہ پہنچا میں الی درجۃ لہو، ایک سیڑھی کی طرف۔ درجہ کہتے ہیں سیڑھی، بلکہ سیڑھی کا حصہ۔ تو اندھیرا چونکہ تھا، تو جیسے سیڑھی کا زینہ ہوتا ہے، اگر آدمی ایک زینے پہ پاؤں، آدمی سوچے کہ یہ آخری زینہ ہے لیکن آخری زینہ نہیں ہے، آدمی سوچے کہ میں زمین پہ پاؤں رکھ رہا ہوں تو آدمی گر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں پہنچا اس کی زینے کی طرف، میں نے پاؤں رکھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں زمین تک، فرش تک۔ فوقعت فی لیلۃ مقمرہ، میں زمین بھی گر گیا چاندنی رات میں، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی ٹخنے سے اوپر ٹوٹ گئی، چوٹ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہاں میرا ٹھہرنا مناسب نہیں، تو فاصبتها بعمامہ، آصبہ مانے پٹی باندھنا، میں نے اس کو پٹی لگا لی اپنے امامہ سے۔ عربوں کے لوگ امامہ استعمال کرتے تھے، امامہ استعمال کرنا، ٹوپی استعمال کرنا، یہ اسلامی ثقافت ہے نا۔ خیر آج تو لوگوں کے بال ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بال کاٹ کر کے آپ باندھ سکتا ہے۔ تو فاصبتها بعمامہ، تو میں نے اس پہ پٹی باندھی اپنے امامہ سے، پگڑی سے۔ ثم انطلقت، تو پھر میں چلا یہاں تک کہ دروازے پر بیٹھ گیا، دروازے کے پاس بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کے کہ صبح کیا اعلان ہوتا ہے۔ تو حتی جلست علی الباب فقلت لا اخرج اللیلہ حتی اعلم اقتلتہ، میں نکلوں گا نہیں یہاں تک کہ جان لوں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیے ایک شخص کے قلعہ میں، اس کے کمرے میں پہنچ جانا، ایمان کی طاقت تھی، جرأت تھی، بہادری تھی۔ کہتے ہیں جب فلما صادق قام النائی، نائی کے معنی ہوتے ہیں موت کی خبر دینے والا، اور سور کے معنی ہوتے ہیں احاطہ، باؤنڈری، قلعہ کی باؤنڈری ہوتی تھی۔ تو جب مرغ نے بانگ لگائی، جب مرغ بولا، مرغ بالکل صبح کے ٹائم بولتا ہے، تو موت کی خبر دینے والا کھڑا ہوا چار دیواری پر اور کہا کہ انا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دے رہا ہوں۔ یہ طریقہ تھا عربوں میں، کوئی مر جاتا تھا تو اس کی موت کا اعلان اسی انداز سے ہوتا تھا۔ تو اب یہ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص مر گیا ہے۔ فانطلقت الی اصحابی، میں گیا اپنے ساتھیوں کی طرف، فقلت النجاہ، میں نے کہا کہ میں نے نجات حاصل کر لی ہے۔ فقط قتل اللہ ابا رافع، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عتیق نے کتنی بہادری سے اس کو قتل کیا، لیکن اپنے اس عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو وہ لنگڑا کے چل رہے تھے، میں پہنچا اللہ کے رسول کے پاس، فحدثت، میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس حکمت عملی اور چال بازی سے ابو رافع کو قتل کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے ایسا ایسا۔ تو آپ نے مجھ سے ابسط رجلا کا، اپنا پاؤں پھیلاؤ، فبسط، تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، دعا کر کے ہاتھ پھیرا، فکانہا لم اشتکہا قط، گویا کہ اس پاؤں میں نے کبھی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کی ہے، میرا پاؤں اچھا ہو گیا۔ یہ ہے ابو رافع جس کی کنیت سلام بن ابی الحقیق ہے، اس کے قتل کا انتہائی دلچسپ واقعہ جس کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے۔ اور آگے برائے ابن عازبی کے واسطے سے ایک دوسری حدیث ہے اس میں کچھ الفاظ، کچھ باتیں بدلی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔